سے سکون اور وقار کے ساتھ تشریف رکھیں۔ بہت ہی اہم موضوع ہے، بہت ہی سلگتا ہوا موضوع ہے اور اس پر بہت ہی اہم خطاب ہو رہا ہے۔ ہمارے درمیان شہر عزیز کے مشہور معروف عالم دین، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے سیکریٹری حضرت مولانا محمد عمرین محفوظ رحمانی صاحب دامت برکاتہم تشریف فرمائے۔ میں حضرت والا سے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائے اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ تیرگی لاکھ سہی نور کا مینار ہے تو، کیسے مٹ جائے گا وحدت کا پرستار ہے تو، اور دیکھ گواہی دیں گے تاریخ کے اوراق، ملحدوں کے لیے اللہ کی تلوار ہے تو۔ آئیے جشن جمہوریت اور تحفظ شریعت پر ہم سب مولانا محمد عمرین محفوظ رحمانی صاحب سے خطاب سماعت فرماتے ہیں۔ الحمد لله كفى والصلاة والسلام على من اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہمارے مہمان گرامی مرتبت حضرت مولانا عرفان صاحب قاسمی دامت برکاتہم، صدر اجلاس استاذ محترم حضرت مولانا مفتی آصف انجم ملی ندوی زید مجدہم، اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، آپ تمام قابل احترام بھائیوں اور بزرگوں، آج جمعہ کا دن ہے اور یوم جمہوریہ ہے۔ جمعہ کا دن صرف یہ خاصیت نہیں رکھتا ہے کہ وہ ہمارے یہاں کی عورتوں کے لیے بازار کا دن ہے۔ جمعہ کا دن سید الایام ہے، دنوں کا سردار ہے، اور جمعہ کے دن کی اپنی اہمیت اور عظمت ہے۔ اور جمہوریہ، یوم جمہوریہ بھی ہمارے لیے خوشی کا موقع ہے۔ اس ملک میں ہمارے لیے 2 دن قومی تہوار کا درجہ رکھتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے مذہبی تہوار، جیسا کہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا، ہر قوم کے لیے خوشی کا دن ہوتا ہے اور ہمارے لیے عید الفطر خوشی کا دن ہے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہمارے مذہبی 2 تہوار ہیں، 2 عیدیں ہیں۔ اسی طرح ملک کے لحاظ سے 2 دن ہمارے لیے خوشی کے ہیں، قومی تہوار کے ہیں۔
ایک 15 اگست جبکہ یہ ملک انگریزوں کی غلامی سے آزاد کیا گیا، اور دوسرے 26 جنوری جبکہ ملک کا دستور نافذ ہوا۔ ہمارا ملک آزاد ہوا، اور یوں ہی آزاد نہیں ہوا۔ حضرت مولانا محترم نے ابھی آپ کو تفصیل سے بتایا کہ اس ملک کے آزاد کرنے میں سب سے بڑا حصہ، سب سے نمایاں کردار، سب سے زیادہ جان و مال کی قربانی دینے والے مسلمان ہیں، اور ان میں بھی پیش علماء کرام ہیں۔ سب سے زیادہ قربانی برادران وطن آئے، ہمارے بعد آئے، بلکہ میں یوں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ مسلمانوں کی تحریک کے نتیجے میں برادران وطن ملک کی آزادی کی لڑائی میں شریک ہوئے، اور جو لوگ آج برسر اقتدار ہیں، آج تخت و تاج کے مالک بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لوگ جن کو آج مدرسوں میں دہشت گردی نظر آتی ہے، وہ لوگ جو طلاق پر پابندی کا بل لا رہے ہیں، کل تک تو آپ نے یہ سنا تھا کہ بل بناتے ہیں، آج کل ہمارے یہاں کے کچھ عقل مندوں نے بھی بل بنانا شروع کر دیا، جو لوگ بل بنا رہے ہیں اور پارلیمنٹ میں منظور بھی کروا چکے، راج سبھا میں جا کر اس بل کو روکا گیا ہے، اور اب بھی اس بات کا خطرہ اور اندیشہ ہے کہ کوئی خصوصی اجلاس بلوا کر وہ بل پاس کر دیا جائے۔ جو لوگ یہ بات علل اعلان کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ملک کا دستور اچھا نہیں لگتا ہے، ہم اس دستور کو بدلنا چاہتے ہیں، جو اس بات کا اعلان کر چکے کہ ہم اس ملک کے تمام پرسنل لاز کو ختم کر کے یونیفارم سول کوڈ نافذ کرنا چاہتے ہیں، یہ برسر اقتدار طبقے کے لوگ، ان کا تو اس ملک کی جد و جہد آزادی میں کوئی کردار ہی نہیں۔ ہمارے غیر مسلم بھائی بھی تو شریک ہوئے، لیکن ان فرقہ پرست عناصر کا تو دور دور کہیں پتہ نام و نشان بھی نہیں تھا۔ ان کے باپ دادا انگریزوں کی جیل کے باہر ہی معافی نامہ داخل کر کر کے گھر چلے گئے۔ انگریزوں کی جیل ایک دن کے لیے بھی نہیں کاٹی، اسی لیے کہنے والے نے کہا تھا کہ نئے رنگیے سیاست دوراں تو دیکھیے، نئے رنگیے سیاست دوراں تو دیکھیے، منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے۔ وہ لوگ تخت و تاج کے مالک بن گئے جنہوں نے ملک کی آزادی میں حصہ نہیں لیا۔ ملک آزاد ہوا ہے، قربانیوں سے آزاد ہوا، قتل و خون کے دریا سے گزرنے کے بعد ملک آزاد ہوا۔ ہمارے باپ دادا نے بڑی قربانی دی، اس ملک کے باشندوں نے بڑی قربانی دی، ہماری طرح آرام پسند لوگ نہیں تھے۔ میں یہ بات بہت سمجھ بوجھ کر کہہ رہا ہوں، ہماری طرح آرام پسند لوگ نہیں تھے، گھر بیٹھ جاتے، عافیت گاہوں میں رہتے اور سمجھتے کہ جو ہونا ہے وہ ہو جائے گا۔ اور اچھا ہے کہ اس زمانے میں واٹس ایپ بھی ایجاد نہیں ہوا تھا، ورنہ ہم لوگ ملک کی جد و جہد آزادی واٹس ایپ ہی پر لڑتے، گھر میں بیٹھے رہتے اور میسج بنا کر بھیجتے رہتے، اور اس کے نیچے لکھ دیتے نوٹ، اس میسج کو اتنا پھیلاؤ کہ انگریز ملک چھوڑ کے بھاگ جائے۔ آتا ہے نا آج کل کہ اس میسج کو اتنا پھیلاؤ کہ یہ ہو جائے وہ ہو جائے، تو ہم لوگ بھی عافیت سے بیٹھے رہتے اور لکھ کر بھیجتے کہ اس کو اتنا پھیلاؤ کہ انگریز ملک چھوڑ کر بھاگ جائے۔
ہمارے باپ دادا ہماری طرح احمقوں کی جنت میں رہنے والے نہیں تھے. آج مسلمانوں کی جو بے حسی اور غفلت ہے، میں اس کو سامنے رکھ کر صاف کہتا ہوں کہ ہمارا راستہ وہ نہیں ہے جو ہمارے باپ دادا کا راستہ تھا. ہمارے اندر وہ جرأت، وہ ہمت، وہ عزیمت، وہ حق گوئی اور بے باکی، ملک اور ملت کی تعمیر و ترقی کا جذبہ جو ہمارے اسلاف میں اور ہمارے باپ دادا میں تھا، ہم میں وہ جذبہ کم ہو گیا. تو ملک آزاد ہوا 15 اگست کو، غلامی سے رہائی ملی، یہ بہت بڑی نعمت ہے. آزاد رہنا ہر انسان کا فطری اور پیدائشی حق ہے. تو 15 اگست کو تو ملک آزاد ہوا، اس لیے وہ خوشی کا دن ہے. اور 26 جنوری کو ملک کا دستور نافذ ہوا، آئین. ہمارا ملک آزاد ہوا 15 اگست 1947 کو. اس کے 29 مہینے کے بعد ملک کا دستور مرتب کیا گیا. لمبا وقت لگا اور بڑی محنت سے ہمارے ملک کا آئین اور دستور لکھا گیا ہے. 26 نومبر 1949 کو یہ دستور ساز کمیٹی نے حکومت کے سامنے پیش کیا تھا. 26 نومبر کی تاریخ تھی. بابا صاحب امبیڈکر کی قیادت میں دستور لکھا گیا. 7 رکنی کمیٹی تھی، یہ معلومات ہم کو ہونی چاہیے. 7 رکنی کمیٹی تھی جس نے ملک کا دستور بنایا. اس میں ایک شخص مسلمان تھے، ان کا نام سعد اللہ تھا. 26 نومبر 1949 کو دستور مکمل ہو گیا اور وہ گورنمنٹ کے سپرد کر دیا گیا. اس کے 2 مہینے کے بعد 26 جنوری سن 1950 میں ملک کا دستور نافذ کر دیا گیا. ہمارے ملک کا دستور، میں آپ سے ایک تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے اور ملکوں کے حالات کا تھوڑا بہت علم رکھنے والے انسان کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ ہمارے ملک کا جو دستور ہے، جو آئین ہے، اس کی کوئی مثال آپ کو دنیا کے کسی دوسرے ملک میں نہیں ملے گی. اور یہ بھی پتہ نہیں آپ کو معلوم ہے کہ نہیں، پوری دنیا میں سب سے زیادہ تفصیلی دستور اگر کسی ملک کا ہے تو وہ بھارت ہے. سب سے زیادہ تفصیلی دستور ہے. دوسرے ملکوں کا دستور آپ دیکھو گے وہ مختصر ہے، ہمارے ملک کا دستور سب سے زیادہ تفصیلی ہے. پوری دنیا میں سب سے زیادہ تفصیلی دستور اگر کسی ملک کا ہے، بھارت ہے. دستور کسے کہتے ہیں یہ بھی میں آپ کو سمجھاتا چلوں. کسی مملکت کا نظام صحیح طریقے سے چلانے کے لیے، کسی ملک میں انسانوں کو ان کے حقوق دینے کے لیے، انسانی آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے، عام انسانوں کی فلاح و بہبود کے کام انجام دینے کے لیے ایک اساسی قانون کی ضرورت ہوتی ہے. ملک قانون کے تحت چلتا ہے، دستور کے تحت چلتا ہے. جو اساسی قانون انسانوں کو آزادی دلانے کے لیے اور ملک کا نظم و نسق درست رکھنے کے لیے بنایا جاتا ہے، اس کو دستور کہتے ہیں، اس کو آئین کہتے ہیں. اور یہ بات بھی آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے اس روئے زمین پر اگر کسی نے دستور بنایا ہے تو وہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. دستور بنانے والی شخصیت ہمارے آقا کی ہے. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، آپ
40 سال کی عمر میں پیغمبر بنائے گئے، 13 سال نبوت ملنے کے بعد آپ مکہ مکرمہ میں رہے، اس کے بعد مدینہ طیبہ اللہ کے حکم سے ہجرت کر کے گئے۔ اب آپ کے ساتھ مکہ مکرمہ کے وہ لوگ تھے جو ہجرت کر کے آئے تھے، جن کو مہاجر کہا جاتا ہے، اور مدینہ طیبہ کے لوگ تھے جو پہلے سے وہاں آباد تھے، جن کی دعوت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے، جن کو انصار کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں دونوں طبقات کا ذکر ہے، انصار صحابہ بھی، مہاجر صحابہ بھی۔ ہجرت کرنے والے صحابہ اللہ کے نام پر اپنا مال، اپنا گھر بار، اپنا وطن، یہاں تک کہ اپنے اسباب وسائل سب چھوڑ کر چل دیے۔ مکہ مکرمہ میں ان کے جمع جمائے کاروبار تھے، وہ بھی اللہ کے حکم سے چھوڑ کر مدینہ طیبہ آ گئے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے پاکیزہ شہر وطن مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر چلے۔ مکہ مکرمہ روئے زمین کا سب سے پاکیزہ مقام ہے، سب سے مقدس مقام ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم۔ ارشاد فرمایا گیا کہ سب سے پہلا گھر جو اس روئے زمین پر قائم کیا گیا، لوگوں کے لیے بنایا گیا، وہ مکہ مکرمہ میں ہے، باعث برکت ہے، اور تمام جہان والوں کے لیے باعث ہدایت ہے۔ اس میں اللہ کی کھلی کھلی نشانیاں ہیں، اور وہی مقام ابراہیم ہے، وہ پتھر جس پر حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشانات ثبت ہیں، اور جس پر کھڑے ہو کر انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ سب سے پہلا گھر جس کو روئے زمین کے انسانوں کے لیے بنایا گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پیدا ہوئے، وہیں پلے بڑھے، 40 سال کی عمر میں وہیں نبوت ملی، اور اس کے بعد مکہ مکرمہ میں نبوت ملنے کے بعد بھی 13 سال تک رہے۔ اب حکم ہوا کہ مکہ چھوڑ کر چلے جائیں۔ وطن کی محبت کیا ہوتی ہے، وطن سے تعلق کیا ہوتا ہے؟ آپ پڑھیے حدیث کی کتابوں میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے رات کی تاریکی میں نکلے تو آپ مکہ مکرمہ سے باہر نکل کر ایک اونچے مقام پر ایک ٹیلے پر چڑھے، اور وہاں سے پلٹ کر آپ نے خانہ کعبہ کو اور مکہ مکرمہ کو دیکھا، اور اس کے بعد سیرت کی کتابوں میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آنسوؤں سے رو پڑے، آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور آپ نے مکہ مکرمہ کو خطاب کر کے کہا ما اطیبک من بلد واحبک الی ولولا ان قومی اخرجونی منک ما سکنت غیرک۔ مکہ مکرمہ تو کتنا پیارا شہر ہے، تو مجھ کو کتنا محبوب ہے، قسم خدا کی اگر میرے رہنے والے مجھے تجھ سے نہ نکالتے تو میں تجھ کو چھوڑ کر دنیا میں کہیں آباد نہ ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے، اور آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو گرتے تھے۔ اس ملک کے وہ فرقہ پرست لوگ جو آج مسلمانوں سے ان کی حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ طلب کرتے ہیں، جو آج مسلمانوں کی حب الوطنی پر سوالیہ نشان لگا رہے ہیں، میں ان سے صاف صاف پوری قوت کے ساتھ اور بغیر کسی لاگ لپٹ کے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو ہمیں حب الوطنی سکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے آقا ہمیں حب الوطنی کا درس دے کر جا چکے۔ وطن سے محبت کیا ہے، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ اب آپ کے ساتھ مہاجر صحابہ ہیں اور مدینہ منورہ میں انصار صحابہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا دستور دنیا کا بنایا کہ یہ انصار صحابہ اور یہ مہاجر صحابہ یہ آپس میں بھائی بھائی ہوں گے۔ ایک دستاویز تیار کر لی گئی کہ یہ آپس میں بھائی بھائی ہوں گے، ایک دوسرے کا حق ادا کریں گے۔
ایک دوسرے کے ساتھ اسی طرح جڑے رہیں گے جیسے خون کے رشتے کی وجہ سے انسان ایک دوسرے سے جڑا رہتا ہے۔ پھر وہاں جو دوسرے قبائل آباد تھے اور یہودی اور عیسائی تھے، ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاہدہ کیا کہ تم ہمارا ساتھ دو گے، ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ اس کا نام میثاق مدینہ ہے۔ پہلا دستور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتب کروایا۔ تو ہمارے ملک میں بھی بڑی محنت کے بعد ایک دستور تیار ہوا ملک کے نظام کو صحیح طریقے سے چلانے کے لیے، اور تفصیلی دستور ہے، لمبا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے ملک کے دستور میں 395 دفعات ہیں، 395 دفعات، اس کو آرٹیکلز کہا جاتا ہے۔ 22 ابواب ہیں، چیپٹرز ہیں، 22 ابواب، الگ الگ حصے ہیں، اور 12 ضمیمے ہیں اور 2 تتمے ہیں۔ تتمہ کہتے ہیں تکمیلی حصے کو، مکمل کیے جانے والا وہ حصہ جو کسی کتاب کے آخر میں، کسی دستاویز کے آخر میں ہوتا ہے۔ 2 تتمے۔ اس کی وضاحت میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے مالیگاؤں میں اس سے ملتا جلتا لفظ ٹٹمہ ہے، کہیں آپ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ اسی سے ملتی جلتی کوئی مخلوق ہے۔ ہماری زبان بھی تو ماشاءاللہ انٹرنیشنل لیول پہ سمجھی جانے والی زبان ہے۔ اپنے یہاں جو مادری بولی جاتی ہے، دنیا میں کہیں چلے جائیے 2 جملے انسان کہے گا، معلوم ہو جاتا ہے کہ حضرت کہاں سے تشریف لائے۔ صرف زبانی کا مسئلہ نہیں ہے، ہم لوگوں کی حرکتیں بھی ایسی ہیں کہ ہم عالمی سطح پہ پہچانے جاتے ہیں۔ حج عمرہ کرنے کے لیے کتنے لوگ جاتے ہیں؟ لاکھوں لوگ جاتے ہیں حج عمرہ کرنے کے لیے، لیکن وہاں جا کر بھی ہم لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ مالیگاؤں کا ہے، یہ کہاں سے آیا ہے پتہ چل جاتا ہے۔ اینٹک حرکتیں کرنے میں ہمارا تو کوئی جواب ہے ہی نہیں، زبان بھی ہماری، حرکتیں بھی ہماری۔ وہ مشہور ہے نا کہ اپنے یہاں کے کوئی شخص گئے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہاں سب عرب شیخ لوگ جبہ پہن کے گھومتے ہیں اور وہ رومال بھی اوڑھتے ہیں، اوپر سے عقال، وہ جو گول چکری ہوتی ہے وہ بھی لگاتے ہیں۔ تو ان کو بھی شوق ہوا، انہوں نے بھی جبہ خریدا، رومال لیا، عقال لگا لی، گئے حرم شریف نماز پڑھنے کے لیے۔ اب واپس ہو رہے تھے تو راستہ بھول گئے، ہوٹل کدھر سے جانا ہے پتہ ہی نہیں۔ اب مشکل یہ ہوئی کہ راستہ کس سے پوچھے، تو ایک شخص ان کو نظر آیا عربی، وہ بھی رومال عقال پہنے ہوئے، قریب چلے گئے، جا کر کہنے لگے، راستے کے بارے میں سوال کیا، عربی تو آتی نہیں تھی، تو مگر مالیگاؤں کے تھے، تو مالیگاؤں والا اتنی جلدی تو ہار مانتا نہیں ہے، قریب جا کر اس سے اشارے میں کہنے لگے اہدنا الصراط المستقیم۔ اتنا تو معلوم تھا کہ راستے کو عربی میں صراط کہتے ہیں، فاتحہ، سورہ فاتحہ کا ترجمہ پڑھے ہوئے تھے، تو جا کر کہنے لگے اہدنا الصراط المستقیم، اشارہ کیا۔ تو وہ جو عربی شیخ تھے، انہوں نے جہاں وہ کھڑے ہوئے تھے وہاں سے 3 راستے تھے، ایک ادھر ایک سامنے۔ اس نے کہا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تینوں طرف اشارہ کر۔ تو اس نے پوچھا تے بھی مالیگاؤں کی ہے کبھی؟ تو پتہ چلا کہ دونوں یہی کے ہیں، رومال عقال تو وہاں کا ہے، رہنے والے ادھر کے۔ تو ہم لوگ جو ہے اپنی زبان سے اور اپنی حرکت سے سب جگہ پہچانے جاتے ہیں، اور کہیں چلے جائیں اپنی چھاپ چھوڑ کر آتے ہیں۔ تو جو ملک کا دستور بنا، میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ ہمارے ملک کا جو دستور ہے اس میں 395 دفعات ہیں، 22 ابواب ہیں، 12 ضمیمے ہیں اور 2 تتمے ہیں۔ بہت لمبا دستور ہے، اور
یہ حقیقت بھی آپ سن لیجئے کہ جب اس ملک کا دستور بن رہا تھا تو ہماری بنیادی تنظیم جمعیت علماء نے ملک کے دستور کو سیکولر رکھنے کے لیے بہت بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ جمعیت علماء 1919 میں قائم ہو چکی تھی، آزادی سے پہلے کی ولادت ہے جمعیت علماء کی۔ جب ملک آزاد ہوا تب بھی جمعیت علماء نے ملک کو متحد رکھنے کی کوشش کی، اور پھر جب ملک کا دستور تشکیل دیا جا رہا تھا تو حضرت مولانا حفظ الرحمان سیوہروی رحمۃ اللہ علیہ اور اکابرین جمعیت نے بھرپور کوشش کی کہ ملک کا دستور سیکولر ہو۔ بحث کھڑی کی گئی تھی اس وقت کہ ملک کا دستور مذہبی ہوگا یا غیر مذہبی ہوگا۔ ہمارے علماء نے اور جمعیت کے لوگوں نے کوشش کی کہ ملک کا دستور غیر مذہبی ہو، سیکولر ہو، کوئی کسی مذہب کی حکومت نہیں چلے گی۔ یہاں ہندو بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، سکھ عیسائی بھی ہیں، ٹرائبلز بھی ہیں، SC ST OBC کے لوگ بھی ہیں، سینکڑوں مذہب کے ماننے والے لوگ ہمارے ملک میں رہتے ہیں، الگ الگ تہذیبوں کے لوگ رہتے ہیں۔ اگر کسی ایک مذہب کے مطابق ملک کا دستور بنتا تو میں آپ سے صاف کہتا ہوں یہ ملک تقسیم در تقسیم کے عمل سے گزرتا، ٹکڑے ہو جاتے ملک کے، اور یہ ملک صحیح سالم نہیں رہ جاتا، ملک بکھر جاتا۔ ہمارے علماء کا بہت بڑا احسان اس ملک پر یہ بھی ہے کہ انہوں نے ملک کا دستور ایسا بنوایا کہ ملک متحد رہے، اور سیکولر دستور، کسی مذہب کی کوئی بات حکومتی سطح پر نہیں چلے گی، گورنمنٹ کا کوئی مذہب نہیں ہوگا۔ مگر افسوس کہ اس پر ہمارے ملک میں عمل کم ہوا ہے، اور اب جو لوگ کرسی اقتدار پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو عالمی سطح کے ایسے لوگ ہیں جن کی عقل مندی پوری دنیا میں مشہور و معروف ہے۔ عالمی سطح پر جو آج ہمارے اوپر مسلط ہیں، ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ اللہ اکبر، ایسی ایسی غلطیاں بھی کرتے ہیں کہ پڑھ کر سن کر ہنسی آتی ہے۔ ابھی ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں ماشاءاللہ، اتنے پڑھے لکھے، اتنے عقل مند، اتنے تعلیم یافتہ، ایک جگہ تقریر کرتے ہوئے انہوں نے کہہ دیا کہ ملک میں 600 کروڑ لوگ رہتے ہیں، 125 کروڑ کی آبادی ہمارے ملک کی ہے۔ وزیر اعظم صاحب فرما رہے ہیں 600 کروڑ لوگ ملک میں رہتے ہیں۔ بھائی صاحب، آپ کیا 6-7 ملک ملا کے ایک ملک بنا رہے ہو؟ ملک کے وزیر اعظم ہیں آپ، 600 کروڑ کی آبادی آپ کہاں سے بتا رہے ہیں؟ 125 کروڑ لوگ رہتے ہیں، آپ 600 کروڑ لے کر آ گئے، اور ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں جو سیکولرزم کے اور جمہوری قدروں کے بالکل خلاف ہے۔ ایک چیز میں آپ سے کہوں، جیسے یوگا ہے، یوگا ایک ورزش ہے، ورزش کے ساتھ مذہبی چیز ہے ہمارے ہندو بھائیوں کی۔ بھگوت گیتا میں ایک پورا باب یوگا کے بارے میں ہے، مذہبی چیز ہے۔ اگر کوئی ہندو بھائی یوگا کرتا ہے ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ ایک بابا ہے نا، بابا جن کی آنکھ جلتی بجھتی رہتی ہے، اور ہمارا ملک تو یہ بھی کوالٹی کی بات ہے کہ ہمارا ملک جو ہے باباؤں سے پر ہے۔ جہاں دیکھو باباؤں، صرف ہندوؤں میں نہیں، ہمارے یہاں بھی ہیں۔ مالیگاؤں میں تو اور زیادہ ہیں، کہیں جلالی بابا، کہیں جمالی بابا۔ جمالی سے مولانا ناصر مت سمجھ لیجئے گا، یہ تو ہمارے مولانا ہیں، ان کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ عجیب باباؤں کی کثرت ہے، اور ایسے ایسے رنگیلے بابا کہ الامان والحفیظ۔ بات کی جاتی ہے مدرسوں کی، بات کی جاتی ہے مدرسوں کی کردار کشی کی، کوشش کی جاتی ہے مدرسوں کو بدنام کرنے کی۔ ایک مدرسے میں آج تک ہتھیار نہیں ملے، لیکن آپ بھول گئے ہوں تو میں یاد دلاؤں کہ ایک رنگیلے بابا کے آشرم سے ایسے ایسے ہتھیار پکڑے گئے کہ جس کے سلسلے میں خود
اس علاقے کے سب سے بڑے پولیس آفیسر نے یہ بات کہی کہ ایسا لگتا تھا جیسے ملک سے بغاوت کی تیاری کی جا رہی ہے۔ گرمیت سنگھ کے آشرم سے صرف لڑکیاں نہیں پکڑی گئی تھی، خطرناک قسم کے ہتھیار بھی وہاں سے پکڑے گئے تھے، اور روزانہ وہ بابا آشرم کی لڑکیوں کو روحانی مدارس طے کرواتے تھے۔ ماشاءاللہ ابھی قریب میں تو ایک دلی کے بھی پکڑے گئے نا، معلوم ہے کہ نہیں آپ کو؟ دلی کے بھی ایک پکڑے گئے، خبر ذرا دبانے کی کوشش کی گئی اس لیے کہ بار بار بابا پکڑے جا رہے تھے تو ذرا مشکل ہو رہی تھی۔ وہ بابا بھی جو پکڑے گئے آپ کو سن کر آپ کو معلوم نہیں ہوگا، ہم نے وہ چیزیں پڑھی ہیں رپورٹس میں، جو سرکاری رپورٹس آئی ہیں اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ بابا بلاತ್ಕಾری تو ہے، زانی اور بد کردار تو ہے، اور دسیوں لڑکیوں کی عزتیں اس نے لوٹی ہیں مذہب اور روحانیت کے نام پر۔ اسی کے ساتھ رپورٹ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس بابا نے خود ان لڑکیوں سے جن کے ساتھ اس نے غلط قسم کے تعلقات قائم کیے یہ بات کہی تھی کہ میں 16,000 لڑکیوں کے ساتھ بدکاری کروں گا، 16,000 لڑکیوں کے ساتھ، اس کا بیان ہے۔ یہ صورتحال اس ملک کی ہے، ایک سے ایک بابا پکڑے جاتے ہیں اور اس کے بعد جیل بھی پہنچتے ہیں اپنے کرتوت کے سبب۔ اسی لیے کسی نے کہا اور خوبصورت بات کہی کہ بابا بننا آسان کام نہیں ہے، آخر میں جیل جانا پڑتا ہے، اتنا آسان نہیں ہے، آخری منزل جو ہے جیل ہے۔ تو وہ ایک بابا ہیں، بہت یوگا سکھاتے ہیں، جب دیکھو جب یوگا، ٹی وی پہ بھی آ رہے ہیں تو یوگا، اور بہت بڑے بڑے آشرم چلاتے ہیں، یوگا سکھاتے ہیں۔ ہم نے تو کبھی اعتراض نہیں کیا، آپ سکھا رہے ہیں، آپ کر رہے ہیں، آپ کیجئے، آپ کی مذہبی چیز ہے۔ لیکن جب سیکولر ملک ہے، جمہوری ملک ہے، اور پورے ملک کے باشندوں کا ایک منتخب وزیر اعظم ہے، تو اس کو یہ زیب نہیں دیتا ہے کہ وہ سڑکوں پر اتر کر یوگا کرنے لگے۔ ہمارے وزیر اعظم نے یہ کر کے دکھایا، سڑک پر بھی سڑک پر بیٹھ کر انہوں نے یوگا کیا۔ اور کیا کہیے ضمیر فروش لوگوں کو کہ ایک عالم بھی شیروانی پہن کے، ٹوپی پہن کے، لمبی داڑھی رکھے ہوئے وزیر اعظم صاحب کے بازو میں بیٹھے ہوئے ہیں، آنکھ بند کیے ہوئے اور لمبی لمبی سانس کھینچ رہے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ وہ بھی یوگا فرما رہے ہیں۔ مذہبی چیز ہے، آپ مذہبی چیز کو ملک کے دوسرے باشندوں پر نافذ نہیں کر سکتے ہیں، اور آپ بحیثیت وزیر اعظم کوئی مذہبی عمل نہیں کر سکتے، عوامی مقام پر آپ نکل کر اس طرح کا کوئی کام نہیں کر سکتے، یہ ملک کا دستور کہتا ہے۔ لیکن ہو رہا ہے، ہمارے ملک کے دستور میں یہ بات لکھ دی گئی کہ مذہب میں کسی طرح کی کوئی مداخلت نہیں ہوگی، ہر آدمی کو اپنے اپنے مذہب پر چلنے کا حق حاصل ہے، کسی کے مذہب سے چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی۔ بنیادی دفعات میں لکھا ہوا ہے، ہمارے دستور کا بنیادی جو حصہ ہے اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ کسی کے مذہب کے سلسلے میں کسی کو پابند نہیں کیا جا سکتا کہ تم کو یہ بات ماننی ہے، یہ بات نہیں ماننی۔ نجی زندگی میں بھی انسان آزاد ہے، مذہب کے معاملے میں بھی آزاد ہے کہ جس مذہب کو چاہے اختیار کرے، جس چیز پر چاہے عمل کرے، جو چاہے کھائے، جو چاہے پہنے، جس طرح کی زندگی چاہے گزارے۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ یہ شریعت پر عمل نہ کریں۔ طلاق ثلاثہ کا جو بل لایا گیا ہے، مذہب میں کھلی ہوئی مداخلت ہے، شریعت میں مداخلت ہے۔ ملک کا دستور تو کہہ رہا ہے کہ ہر آدمی کو اپنے مذہب پر چلنے کا اور جینے کا حق حاصل ہے، اور آپ شریعت کے ایک حصے کے سلسلے میں قانون لا رہے ہیں، اور قانون بھی ایسا کہ جس کو پڑھ کر لوگ مسکرانے پر مجبور ہو جائیں کہ ایسا کیسا قانون۔
طلاق ثلاثہ بل جو لایا گیا ہے اس کو تو ہم لوگ طلاق ثلاثہ بل کہہ رہے ہیں، ورنہ اس کا اصل نام جو ہے وہ مسلم ویمن پروٹیکشن بل ہے کہ مسلمان عورت کو تحفظ دینے کے لیے یہ قانون لایا گیا ہے۔ پارلیمنٹ سے منظور کروایا گیا، راجیہ سبھا میں بھی پوری قوت لگائی گئی، الحمدللہ مسلم پرسنل لا بورڈ اور علماء کی محنتوں اور کوششوں کے نتیجے میں یہ بل رک گیا، اور انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اگلے مرحلوں میں بھی ہم کامیاب ہوں گے۔ رک گیا ہے اور پوری قوت سے اس کو روکا گیا ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے اس بل میں؟ سیکشن 2 میں لکھتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی، چاہے زبان سے دی، چاہے لکھ کر دی، چاہے واٹس ایپ سے دی، چاہے خط کے ذریعے دی، اگر 3 طلاق کسی نے دی ہے نہیں ہوگی، غیر قانونی ہے اور باطل ہے۔ یہ سیکشن 2 میں۔ سیکشن 3 میں اس کے بالکل اگلے حصے میں لکھا ہے کہ جو شخص اپنی بیوی کو 3 طلاق دے گا اس کو 3 سال کی سزا ہوگی اور جرمانہ دینا ہوگا۔ بھائی صاحب، دنیا میں کون سی عدالت ایسی ہے جو بغیر جرم کے سزا دے؟ آپ کہہ رہے ہو کہ طلاق دیں گے تو ہوگی نہیں، جب ہوئی نہیں تو سزا کاہے کی؟ بات سمجھ میں آتی ہے نا؟ جب جرم نہیں ہوا تو سزا کاہے پر آپ دے رہے ہیں؟ اور وہ بھی 3 سال کی سزا، کہ 3 سال تک شوہر جیل میں رہے۔ اور ستم یہ ہے کہ جو عورت طلاق پا چکی ہے وہ ابھی اسی کی بیوی ہے، اسی کی بیوی ہے، یعنی 3 سال تک وہ انتظار کرتی رہے، دوسرا نکاح نہیں کر سکتی۔ اور خرچہ کون دے گا؟ بیوی کو خرچہ کون دے گا؟ 3 سال تک شوہر جیل میں ہے، بیوی کو خرچ کون دے گا؟ تو لکھ دیا گیا بل میں کہ اس کا خرچہ وہی شوہر دے گا جو جیل میں تشریف فرما ہے۔ وہاں کوئی کارخانہ ہے، سائزنگ چل رہی ہے کہ دکان چل رہی ہے کہ کما کے آدمی بھیجے گا، اور وہ بھی اس بیوی کو بھیجے گا جس نے اس کو 3 سال کے لیے جیل بھیجوایا ہے۔ یہ بھی سوچ لیجیے، 3 سال کے لیے جس عورت نے جیل بھیجوایا ہے اس کو وہ وہاں سے خرچہ بھیجے گا۔ ایسا انوکھا بل بنایا گیا ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ 3 طلاق اگر کسی نے دی، اگرچہ کہ صحیح نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے، لیکن طلاق تو ہو جائے گی نا۔ 3 طلاق اگر کسی نے دی شریعت کے اعتبار سے طلاق ہو جائے گی، لیکن مداخلت کی جا رہی ہے کہ طلاق دو گے نہیں ہوگی، اور نہ صرف یہ کہ ہوگی نہیں بلکہ دینے والے کو 3 سال کی سزا ہوگی، اور خرچہ اسی کو دینا ہوگا، بیوی کی کفالت کرنی ہوگی، بچے ہوں بچوں کی بھی کفالت کرنی ہوگی۔ اور یہاں رک کر میں آپ سے ایک بات عرض کروں، درد کے ساتھ کہتا ہوں کہ طلاق ثلاثہ بل جو آیا ہے، جس کی ہم مخالفت کر رہے ہیں اور اس کو شریعت میں مداخلت قرار دیتے ہیں، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے جب یہ معاملہ کورٹ میں تھا تو یہ بات کہی تھی کہ ہم طلاق کو روکنے کی خود کوشش کر رہے ہیں۔ یہ بات اس لیے کہی تھی تاکہ گورنمنٹ اس سلسلے میں کوئی فیصلہ نہ کرے، عدالت سے کوئی فیصلہ نہ آئے، اور بورڈ نے کوشش کی بھی، لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ملک کے مختلف حصوں میں جو طلاق کے واقعات ہوئے ان کو بنیاد بنا کر یہ بل لایا گیا ہے۔ لکھا ہوا ہے باضابطہ اس بل میں کہ چونکہ مسلم پرسنل لا بورڈ نے یقین دہانی کرائی تھی کہ طلاق کو ہم روکیں گے، نہیں رک سکی، اس لیے ہم کو یہ بل لانا پڑ رہا ہے، اگرچہ کہ یہ لنگڑا لولا عذر ہے، لیکن میں اپنے مسلمان بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری غلطی ہم کو کتنا نقصان پہنچاتی ہے، اور شریعت میں مداخلت کے کتنے دروازے کھل جاتے ہیں، ہم کو اس کا احساس کرنا چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں ہمارا انفرادی عمل ہے، لیکن بعد میں وہ پوری ملت کو نقصان پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ میں صاف کہہ چکا ہوں اور آج پھر کہتا ہوں، مسلمانوں میں طلاق کی کثرت نہیں ہے،
صاف میں کہتا ہوں، مسلمانوں میں طلاق کی کثرت نہیں ہے، دوسرے مذاہب کے مقابلے میں ہمارے سماج میں طلاق مذہب کے اعتبار سے سب سے کم ہے، لیکن جو ہو رہی ہے اسے بھی ہمیں روکنا چاہیے۔ اور بلا وجہ طلاق جو ہمارے سماج اور معاشرے میں ہو رہی ہے، یہ تو انتہائی ناپسندیدہ ہے، انتہائی ناپسندیدہ۔ جو وجوہات ہیں آپ دیکھ لیجئے، ہم تحفظ شریعت کی بات کہتے ہیں، آج کے اس جلسے کا بھی عنوان تحفظ شریعت ہے، جشن جمہوریت اور تحفظ شریعت۔ ہم بات کرتے ہیں، سرکار کی بھی آنکھ میں آنکھ ڈال کے ہم بات کرتے ہیں کہ تمہاری اوقات نہیں ہے کہ تم ہماری شریعت میں مداخلت کرو، ہم پر کوئی قانون لاگو کرو، لیکن ہم مسلمان بھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم شریعت کی کتنی حفاظت کرتے ہیں۔ جتنی طلاقیں ہو رہی ہیں، وجہ کیا ہوتی ہے؟ دال میں نمک تیز ہو گیا، طلاق ہو جا رہی ہے۔ کھانا نہیں بنا، طلاق۔ میرے اماں ابا کی خدمت نہیں کرتی، یہ ہمارے مفتی آصف صاحب ہمارے استاد ہیں، پنچایت کے معاملات میں بہت جاتے ہیں۔ ہم لوگوں کو تو اس طرح کے کاموں کا نہ تجربہ ہے نہ اس کی فرصت ہے، لیکن ان کا ایک ذہن و ذوق ہے، آپ ان سے پوچھئے، لوگوں کے مسائل یہ حل کرتے ہیں۔ عام طریقے پر یہ بات سامنے آتی ہے، میرے اماں ابا کی خدمت نہیں کرتی۔ اللہ کے بندے، الو کے پٹھے، تو کتنی خدمت کرتا ہے؟ شوہر سے کوئی پوچھے تو کتنی خدمت کرتا ہے؟ میری اماں کا پیر نہیں دباتی، تجھ کو بھی تو 36 مہینے ہو جاتے ہیں، کبھی ماں کا پیر نہیں چھوتا، کیا حق ہے؟ اور یہ تو بیوی کا ذمہ بھی نہیں ہے۔ پوچھ لیجئے آپ علماء کرام سے، شوہر کے ماں باپ کی خدمت بیوی کے ذمہ نہیں ہے۔ شریعت کہتی ہے بیوی کے ذمہ یہ کام نہیں ہے، کھانا بنانا بھی اس کی ذمہ داری نہیں ہے، کھانا بنانا بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر کوئی بیوی کہہ دے کہ میں کھانا نہیں بناؤں گی تو شوہر کے ذمہ ہے کہ وہ خود کے کھانے کا بھی انتظام کرے اور اپنی بیوی کو بھی پکا پکایا کھانا منگوا کر کھلائے۔ ہوٹل والے تو دعا کریں گے کہ اللہ کرے یہ مسئلہ چل پڑے، ہمارا کاروبار تو چلے گا، دعا مانگیں گے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، لیکن شرعی مسئلہ یہی ہے کہ اس کے ذمہ یہ کام نہیں ہے، شریعت نے اس کی ذمہ داری نہیں رکھی۔ کھانا بنا کر دینا حسن سلوک ہے، بچے کو دودھ پلانا حسن سلوک ہے۔ شرعی مسئلہ آپ پوچھ لیجئے، اگر بچے کی جان اور صحت کو خطرہ نہیں ہے تو اس کی ماں یہ کہہ سکتی ہے کہ دودھ پلانے والی عورت کا انتظام کرو، میں دودھ نہیں پلاؤں گی، اور شوہر کو خرچ دے کر کسی دودھ پلانے والی عورت سے اپنے بچے کو دودھ پلوانا ہوگا۔ یہ شریعت کا ضابطہ ہے، اور یہ میں اس لیے زیادہ بیان کر دے رہا ہوں کہ یہاں ماشاءاللہ عورتیں نہیں ہیں، اگر عورتیں ہوتی تو ذرا تھوڑی رعایت کرنی پڑتی، اس لیے کہ مسئلہ یہاں بیان ہوتا، مصیبت آپ پہ آتی، تو عورتیں کہہ دیتی کہ بھائی ہماری ذمہ داری تو ہے نہیں، تو یہاں ہے نہیں، اس لیے کہنے میں حرج نہیں ہے، اور ہوں بھی سن بھی رہی ہوں تو اس کو سمجھ لیجئے کہ مولوی کے پاس ہر زہر کا تریاق ہوتا ہے، ایسا مت سمجھیے کہ ہم اگر کوئی بات کہہ رہے ہیں اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتا ہے تو ہمارے پاس اس کا حل نہیں ہے۔ مولوی تو وہ مخلوق ہے اللہ کی کہ دنیا کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کو مولوی حل نہ کر سکے۔ ایک جگہ میں نے ابھی سفر میں تھا تو یہ مسئلہ میں نے کسی جلسے میں بیان کیا، تو لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ اس طرح مسائل بیان کریں گے تو بہت مصیبت آ جائے گی، پریشانی ہو جائے گی۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، پریشانی کا حل ہمارے پاس ہے۔ کہنے لگے کیا ہے؟ میں نے کہا سنو، ایک شخص کا نکاح ہوا، بیوی آئی، عالمہ بیوی، ماشاءاللہ عالمہ، تو عالمہ بیوی آئی، اس نے پہلی ہی رات کہا اپنے شوہر سے مجھ کو اللہ نے علم کی نعمت دی ہے، آپ بھی بہت دیندار ہیں، آج پہلی رات ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے،
ہر کام شریعت کے مطابق کریں گے. شوہر تو خوش ہو گیا, ماشاءاللہ جنتی بیوی مل گئی, جنتی بیوی. پہلی رات میں شریعت, درس قرآن ہو رہا ہے پہلی ہی رات, تو بہت مبارک عورت ہے, بہت ہی نیک متقی ہے, تو راضی ہو گیا. 2-4 دن گزرے تو اس بیوی نے کہا کہ دیکھو ہم نے عہد کیا تھا کہ شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے. شریعت یہ کہتی ہے کہ بیوی اگر مطالبہ کرے تو اس کو الگ گھر لے کر دو, اور کھانا بنانا شریعت نے عورت کے ذمہ نہیں رکھا ہے, اس لیے آپ الگ گھر لے لو, کھانا بنانے کے لیے کسی کا انتظام کرو, اور آپ کے ماں باپ کی خدمت میرے ذمہ نہیں ہے, اس لیے ماں باپ یہیں رہیں, ہم الگ گھر میں رہیں گے, ماں باپ آپ کے ہیں, آپ خدمت کرو. اب تو پہلی رات معاہدہ ہوا تھا کہ شریعت کے مطابق چلیں گے, اب یہ بات آ گئی تو پریشانی ہوئی. شوہر تو بہت مصیبت میں پڑ گیا کہ اب کریں تو کیا کریں, بات سے پھر بھی نہیں سکتے, الگ گھر لے کے کیسے دیں, کھانے بنانے والے کا انتظام کرے. تو جب مصیبت آتی ہے تو ایک ہی مخلوق یاد آتی ہے, وہ ہے مولوی. جب مصیبت آتی ہے تو بس لوگ اشارے سے بتا دیتے ہیں تربت میری, کہتے ہیں جاؤ کسی عالم سے معاملہ پوچھ لو, مسئلہ حل کرو. وہ گئے علماء کے پاس, پوچھا ایسی ایسی صورتحال ہو گئی, کیا کروں؟ سب علماء نے ہاتھ اٹھا لیا کہ نہیں, شریعت کا معاملہ ہے, بول تو صحیح رہی ہے, جو کہہ رہی ہے صحیح کہہ رہی ہے, شریعت کے ضابطے سے الگ گھر لے کے دو. ہوتے ہوتے کسی عالم کے پاس پہنچا, وہ بہت ذہین عالم تھے, ان سے بھی کہا, انہوں نے بھی کہا کہ معاملہ تو شریعت کا یہی ہے. اس نے کہا کہ حضرت شریعت کا معاملہ یہ ہے, میں جانتا ہوں, آپ کے پاس حل پوچھنے آیا ہوں, حل بتائیے. تو عالم تھے بہت ذہین, کہنے لگے بہت آسان مسئلہ ہے, چٹکیوں میں حل ہو جائے گا. گھر جاؤ, بیوی سے کہنا کہ ہاں ہم نے شریعت کے مطابق جینے کا عزم کیا تھا, عہد کیا تھا, الگ گھر تمہارا حق ہے, کھانا نہ بنانا تمہارا حق ہے, بنا بنایا کھانا تم کو کھلانا حق ہے, لیکن شریعت میں 4 شادی کی اجازت بھی ہے. تو اب مجھ کو, میں شریعت پہ عمل کرنا چاہتا ہوں, اور کسی عورت سے اس بات پر, اس شرط پر نکاح کروں گا کہ وہ میرے ماں باپ کی خدمت کرے. بولو منظور ہے؟ تو عورت نے کہا, جب یہ بات جا کے شوہر نے گھر میں کہی اپنی بیوی سے جو مولوی نے سکھائی تھی, عورت فوراً بولنے لگی کہ نہیں نہیں, حق تو وہی, حق بات تو وہی ہے جو میں نے کہی تھی, لیکن حسن سلوک بھی تو کوئی چیز ہے. آپ کے ماں باپ میرے ہی ماں باپ ہیں, آپ کے ماں باپ میرے ہی ماں باپ. تو مولوی کے پاس ہر مسئلے کا حل اور ہر زہر کا تریاق موجود ہے. میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ معمولی باتوں پر جو ہمارے سماج میں طلاق ہو رہی ہے, ناپسندیدہ ہے. شریعت کی حفاظت کی بات اگر ہم کر رہے ہیں تو ہم کو اپنی ذات سے بھی شریعت کی حفاظت کرنی چاہیے, اپنی زندگی میں بھی شریعت کے احکامات کو لانا ضروری ہے. اور میں اسی سے جڑی ہوئی یہ بات عرض کرتا ہوں کہ بہت سارے معاملات و مسائل ایسے ہیں جن میں شریعت کے احکامات سے ہم لوگ دور جا رہے ہیں. ابھی میرا سفر ہوا, میں آپ کو 2 دردناک باتیں بتانا چاہتا ہوں. پونا کا سفر میرا ہوا, وہ تو کئی مہینے پہلے ہوا تھا. وہاں جا کر ذمہ دار افراد سے جو وہاں کے ملاقات ہوئے, مجھے یہ سن کر انتہا درجے کی تکلیف ہوئی. ایک شخص آئے, انہوں نے تنہائی میں اپنی کوئی بات کہی. ان کی ایک بھانجی تھی کالج میں پڑھنے والی, کالج سے قریب کوئی ہوٹل تھا, کینٹین چلاتا تھا کوئی دلت لڑکا ہندو. اس نے اس کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا لیا, یہاں تک کہ وہ بچی مرتد ہو گئی, ایمان چھوڑ کر اس کے ساتھ چلی گئی. کئی مہینے تک وہ کورٹ میرج کر کے رہتے رہے. پھر کسی طرح وہ بچی اس کے گھر واپس لائی گئی. وہ گھر کے لوگ آئے, کہنے لگے ہم نے اس سے الگ تو کر لیا ہے اور کورٹ میٹر ہو چکا ہے, لیکن ہمیں یہ اندیشہ ہے کہ کہیں ہماری بچی کورٹ میں کھڑی ہو کر یہ نہ کہہ دے کہ یہ میرا شوہر ہے, میں اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں, آپ اللہ سے دعا کر دیجیے.
کوئی تدبیر بتا دیجیے. وہ تو چلے گئے. وہاں کے ذمہ دار لوگوں کو معلوم تھا کہ ان کے گھر کا یہ مسئلہ ہے, تو ان ذمہ داروں نے کہا کہ صرف پونا شہر کے ایک علاقے کے 4 فیملی کورٹ سے ہم نے ڈاٹا حاصل کیا ہے. آپ کو سن کر انتہا درجے کی تکلیف ہوگی. انہوں نے بتایا کہ اکتوبر 2016 سے اکتوبر 2017 تک 1 سال کا ڈاٹا یہ ہے کہ 44 مسلمان جوان بچیاں مرتد ہو چکی. 44. اور یہ صرف ایک شہر کے ایک ڈویژن کا ڈاٹا ہے. آپ سوچئے پورے شہر میں, پھر دوسرے شہروں میں کیا صورتحال ہے. بچیوں کی تعلیم و تربیت کا ہم اہتمام نہیں کر رہے ہیں. تحفظ شریعت کا اجلاس ہم کرتے ہیں, حکومت کو بھی ہم لان تان کرتے ہیں, لیکن ہمارے سماج کی اصل صورتحال جو ہے اس پر ہماری نظر نہیں جاتی. دوسرا واقعہ ابھی اسی سفر میں پیش آیا. ایک مسلم اکثریتی آبادی میں وہاں کا نام لینا نہیں چاہتا, جلسہ تھا. وہاں کے ذمہ دار حضرات نے بتایا کہ ہمارے شہر کی 2 مسلمان جوان لڑکیاں فلاں ہوٹل میں 2 غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بدکاری کرتی ہوئی پکڑی گئیں. ہم ان کو لے کر آئے اور ان کو برا بھلا ہم نے کہا, تو انہوں نے رو رو کر اپنی داستان سنائی, اور ہم نے تحقیق کی تو بات سچ نکلی. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ یہ دونوں بہنیں جو آپس میں چچا زاد بہنیں ہیں, ایک چچا کی لڑکی اور ایک تایا کی لڑکی, یہ دونوں جو ایسی گندی حالت میں پکڑی گئیں. انہوں نے یہ بتایا کہ ہماری بہن ہے اور اس کی نسبت طے ہوئی ہے, نکاح طے ہوا ہے, ہمارے باپ معذور ہیں, گھر میں غربت ہے, نسبت تو طے ہو چکی ہے, لیکن ہماری بہن کے ہونے والے سسرال کے لوگوں نے جہیز میں مہاراجہ پلنگ کا مطالبہ کیا ہے. ہمارے پاس استطاعت نہیں ہے, ہماری بہن کی عمر بڑھتی جا رہی ہے, انہوں نے کہہ رکھا ہے جب تک ہمارے مطالبے کا جہیز نہیں تیار ہوگا ہم تمہاری لڑکی کو اپنے گھر بیاہ کر نہیں لے جائیں گے. ہم مجبور ہو کر جسم فروشی پر اتر آئے کہ کسی طرح پیسہ جمع کر کے اپنے بہن کے ہاتھ پیلے کر دیں. یہ ہمارے سماج کی صورتحال ہے. ہم باتیں تو بہت بڑی بڑی کر رہے ہیں, لیکن ہمارے سماج میں کیا ہو رہا ہے اس پر ہماری نظر نہیں جاتی. جہیز کے نام پر کتنی بہنوں کا, جہیز کے نام پر کتنی بہنوں کے جذبات ارمان کا خون کیا جا رہا ہے. کتنے غریب ہیں جن کی بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں, ماں باپ کے سینے پر بوجھ رکھا ہوا ہے. کتنی غریب بچیاں بیٹیاں ہیں جو تہجد کے وقت اٹھ کر اللہ کے آگے روتی ہیں. نکاح کی عمر ان کی نکلتی جا رہی ہے, ان کے ساتھ کھیلی کھائی ہوئی لڑکیوں کے نکاح ہوتے ہیں, وہ اللہ کے حضور میں تہجد میں روتی ہیں. ہمارا کیا قصور ہے کہ آج تک ہم اپنے گھر میں ہیں اور ہماری ہم جولیوں کے نکاح ہو رہے ہیں. شادیوں میں کتنا فضول پیسہ برباد کیا جا رہا ہے. ایک ایک چیز پر ہم کو نظر رکھنی ہوگی. اگر ہم شریعت کے تحفظ کی بات کرتے ہیں, اگر ہم دین کی حفاظت کی بات کرتے ہیں, مالیگاؤں علماء کا اور دینداروں کا شہر ہے, مسجدوں اور میناروں کا شہر ہے, مگر میں آپ سے اپنے دل کا درد کہتا ہوں کہ جیسے جیسے دن بڑھتے جا رہے ہیں ہمارے شہر میں دینی مزاج, دینی رجحان کم ہوتا جا رہا ہے. برائی اور بے حیائی کی کثرت ہو رہی ہے. ہمیں اپنی گریبان میں بھی جھانک کر دیکھنا ہوگا, اور تحفظ شریعت کی مہم کا آغاز ہمیں اپنی زندگی سے, اپنے گھر سے کرنا ہوگا. اس لیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آج اس جشن جمہوریت اور تحفظ شریعت اجلاس سے جو جمعیت علماء مالیگاؤں کی طرف سے منعقد کیا گیا ہے, آپ یہ پیغام لے کر جائیے کہ اگر حکومت ہماری شریعت میں مداخلت کرتی ہے ہم برداشت نہیں کریں گے. ہم نے صاف صاف کہہ دیا ہے, ایسا نہیں ہے کہ آپ کے سامنے, مسلمانوں کے سامنے ہم کہتے ہیں, سرکار کے نمائندوں کے سامنے بھی اسی قوت کے ساتھ ہم نے کہا کہ آپ
شریعت میں مداخلت نہیں کر سکتے. جمہوری ملک ہے, سیکولر ملک ہے, یہاں ایک دستور بنا ہوا ہے جس کے تحت کام چل رہا ہے. جمہوریت کہتے ہی ہیں عوام کی حکومت عوام کے ذریعے, عوام کے فائدے کی خاطر. عوام کو آزادی دیجئے ورنہ آپ کا تخت و تاج باقی نہیں رہے گا, آپ بھی اس ملک میں باقی نہیں رہ سکیں گے. مدرسوں کے خلاف, مسلمانوں کے خلاف, شریعت کے خلاف آپ کوئی حملہ نہ کیجئے, ورنہ مسلمان وہ قوم ہے جنہوں نے انگریزوں کو اس ملک سے بے دخل کیا, جن کی سلطنت میں سورج نہیں ڈوبتا تھا. آپ تو ان سے بہت کمزور ہیں. آپ کی حکومت تو کبھی یو پی میں ڈوبنے لگ جاتی ہے, کبھی گجرات میں ٹمٹمانے لگ جاتی ہے. آپ کہاں آؤ گے؟ سرکاروں سے, حکومت کے نمائندوں سے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے, قائدین ملت نے صاف صاف کہا کہ شریعت میں مداخلت برداشت نہیں ہے. جان و مال, اسباب, جائیداد, وسائل, ان سب کا نقصان ہم برداشت کریں گے, شریعت میں مداخلت برداشت نہیں کریں گے. تو حکومت کی سطح پر تو ہم کہہ رہے ہیں, اور جب تک اس سرزمین پر ایک بھی ایمان والا باقی ہے, ایک بچہ بھی مومن اگر زندہ ہے, شریعت میں مداخلت کو ہم برداشت نہیں کریں گے. لیکن دوسرا پہلو بھی ہمارے سامنے رہے کہ ہم اپنی زندگی میں, اپنے سماج میں, اپنے معاشرے میں, اپنے گھروں میں شریعت کی کتنی حفاظت کر رہے ہیں. یہ پیغام لے کر آپ یہاں سے جائیں کہ ہم میں سے ہر شخص کو اللہ کے دین, اس کی شریعت پر عمل کرنا ہے. مبارکباد ہے جمعیت علماء کو جس کے ارکان نے آج کا یہ جلسہ رکھا. اللہ پاک اس ملک کو اور تمام مسلمانوں کو امن و امان عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تمام حضرات دعا کے بعد ہی جائے, تھوڑا رک جائے. محترم حضرات, سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ سردی کے اس موسم میں آپ لوگ جمے رہے. امبڑ ناسک سے کچھ مہمان آئے ہیں مدرسے کے, وہ مدرسے کا تعمیری کام کرنا چاہتے ہیں, آپ حضرات تک پہنچ رہے ہیں. آپ اپنی طرف سے, اپنے مرحومین کی طرف سے بھرپور اس صدقہ جاریہ میں حصہ لیں, وہ آپ تک پہنچ رہے ہیں, آپ ان کا تعاون کریں. دوسرا اعلان یہ ہے, بھائی دعا کے بعد ہی جائے, تھوڑا رک جائے. دوسرا اعلان یہ ہے کہ مومن پورے میں 6 فروری بروز منگل کو بعد نماز مغرب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اجلاس ہوگا, جس میں قاری احمد علی فلاحی صاحب تشریف لا رہے ہیں. تمام حضرات سے درخواست ہے کہ اس اجلاس میں بھی شرکت کریں. محترم سامعین, حضور علیہ السلام کی زندگی مبارک پر نہایت مختصر اور اہم کتاب بنام سیرت خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم حاضر خدمت ہے, جس میں حضور علیہ السلام کی مکمل زندگی کو اختصار اور آسان زبان میں لکھا گیا ہے. حضور علیہ السلام کے حالات کو جاننا ہر مسلمان مرد عورت کے لیے نہایت ہی ضروری ہے, اس لیے اس کی رعایتاً قیمت 30 روپیہ رکھی گئی ہے. دعا کے بعد اسٹیج سے حاصل کر لیں. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. سب سے پہلے ہم اللہ رب العزت کے شکر گزار ہیں جس کی توفیق اور عنایت سے آج کے یہ عظیم الشان اجلاس عام اپنے اختتام کو پہنچا. بعدہ صدر محترم اور اسی طرح مہمان مقرر خصوصی حضرت مولانا عرفان صاحب قاسمی دامت برکاتہم کے بھی ممنون ہیں. ساتھ ہی ساتھ شہر عزیز کے مشہور نوجوان عالم دین حضرت مولانا محمد عمرین محفوظ رحمانی صاحب کے بہت ہی ممنون ہیں کہ انہوں نے ہماری اس دعوت پر لبیک کہتے ہوئے تشریف لائے اور اس اہم موضوع پر مفصل مدلل خطاب فرما کر سامعین کو محظوظ کیا. اسی طریقے سے آپ تمام سامعین کے بھی بہت ہی ممنون ہیں. جمعیت علماء مالیگاؤں کی جانب سے آپ تمام حضرات کا تہ دل سے شکریہ ادا کیا جاتا ہے. بھائی وہ ناسک کے چندے والے جلدی جلدی جائیں, لوگ منتظر ہے تعاون دینے کے لیے. 1-2 ساتھی اور کھڑے ہو جائے تاکہ جلدی سے ان کا کام مکمل ہو جائے. اللہ تعالیٰ تمام تعاون دینے والوں کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے. اس مدرسے کو اللہ تعالیٰ دین دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. میں دعا کے لیے حضرت مولانا محمد عمرین محفوظ رحمانی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور دعا فرمائیں. دعا کے بعد انشاءاللہ جلسے کا اختتام ہوگا. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم.
اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. ساتھیوں سے درخواست ہے کہ کرسی اٹھانے میں مدد کریں. اپنی اپنی جگہ کی 4 5 10 کرسی ایک جگہ جمع کر دیں، اٹھانے میں آسانی ہو جائے گی. کتاب والا اسٹیج کے پاس ہے، وہاں سے آپ حاصل کر سکتے ہیں کتاب.